السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں گندم کے آٹے سے ٹوسٹ۔ سو گائز، شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے نیم گرم 1 کپ دودھ لیں، اس کے اوپر 1 کپ نیم گرم پانی ڈالیں، اس میں 1 ٹیبل سپون شوگر ایڈ کریں۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، 1 ٹیبل سپون انسٹنٹ یسٹ ڈال دینا ہے۔ یسٹ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں، کچھ سیکنڈ تک ہلاتے رہیں، مکس کریں، اور پھر اس یسٹ، واٹر، شوگر اور ملک کے مکسچر کو ہم نے کم از کم 15 سے 20 منٹ روم ٹیمپریچر پہ رکھ دینا ہے۔ تب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ آٹا لیں، 1 کپ آٹا لیں، پہلے اس کو اچھے سے چھان لیں تاکہ جو بھوسا ہو وہ اس میں سے نکل آئے۔ ٹھیک، اگر آپ کی یہ چنی بڑی ہے تو پورا کپ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، اگر چھوٹی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور اس چنی سے اس کو نکالتے جائیں۔ اس پورے پروسیس میں ہم نے صرف 1 کپ یوز نہیں کرنا، بلکہ ٹائم ٹو ٹائم مکسنگ کرنی ہے۔ تقریباً 3 کپ ہم نے اس میں آٹا ڈالنا ہے۔ ٹھیک، آٹا لینے کے بعد ہم نے اپنا جو مکسچر تیار کیا تھا انسٹنٹ یسٹ، ملک، واٹر اینڈ شوگر کا، اس کو پہلے سٹر کریں اور پھر اپنے آٹے کے اوپر اس کو ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے آرام سے آہستہ آہستہ اس کو مکس کر دینا ہے۔ مکسنگ کے دوران اس پہ آپ جو ریمیننگ آٹا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ پہلے سے کسی اور برتن میں چھان کے رکھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے اس میں مکس کرتے جائیں۔ دیکھیں، آٹا ڈالتے جائیں اور مکس کرتے جائیں۔ آٹے کا مکسچر اچھے سے گوندنے کے بعد، مکس کرنے کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا ہے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل، اور ساتھ ہی ہم نے شامل کرنا ہے 3 ٹیبل سپون پاؤڈرڈ شوگر۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، 1 انڈا ڈال دینا ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، بڑے سے برتن میں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ آٹا چپکے نہ۔ اس کے بعد ہم نے جو بھی مکسچر تیار کیا تھا اپنے بریڈ کے لیے، اپنے ٹوسٹ کے لیے، وہ اس میں رکھ دیں گے۔ تھوڑا سا آئل اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں گے تاکہ ہمارے ہاتھوں سے بھی یہ مکسچر، یہ آٹا چپکے نہ، اور پھر گوندتے جائیں گے۔ جیسے آپ کو اچھے سے گوندنا آتا ہے سیم ویسے ہی گوند لیں۔ آٹا جیسے گوندتے ہیں نا، سیم ویسے گوندنا چاہتے ہیں تو گوند لیں۔ ایسے شیپ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تھوڑی دیر اور گوندتے جائیں، تھوڑا سا آئل لگاتے جائیں اور گوندتے جائیں۔ آٹا اچھے سے گوندنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں اور اس کا گول سا پیڑا بنا کے پوٹ میں رکھ دیں۔ سائڈوں سے بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں اور پھر ایسا کریں کہ اب اس پہ ہم نے ڈھکن رکھنا ہے اور تقریباً کوئی 40 to 45 منٹس ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھ دینا ہے۔ 40 منٹ بعد یہ دیکھیں، سافٹ فلفی آٹا رائز ہو گیا ہے۔ اب یہ آٹا ہم نے پھر سے اپنے بڑے برتن میں ڈال دینا ہے اور اس کو پھر سے جیسے کہ آٹا گوندتے ہیں سیم اسی طرح پھر سے گوندنا سٹارٹ کر دیں گے۔ زیادہ پریشر بھی نہ دیں، بس تھوڑا کر کے ہولا ہاتھ رکھ کے اچھے سے لیئرز بناتے جائیں۔ اچھا، یہ کام آپ بیلن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ بیلن ہو تو بہترین ہے، بیلن سے پھر لیئرز بھی اچھے بنتے ہیں۔ تھوڑا کر کے اس کو آپ بیلتے جائیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو فولڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اب ہم اس کو فولڈ کرنے لگیں
تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا فولڈ لگا لیں گے. ایک فولڈ, دوسرا فولڈ, تیسرا فولڈ اینڈ لاسٹ. چاروں سائڈ سے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے. فولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے کہ چاروں طرف سے ہم اس کو فولڈ کرنے سے مراد کہ ہر طرف سے, چاروں طرف سے ہم اس کو اچھے سے بند کریں تاکہ کوئی بھی جگہ کھلی نہ رہے. اب ہم نے اس کو ایک کنٹینر میں ڈال دیا. چونکہ آٹا کچھ زیادہ ہو گیا تھا تو ہم نے کیک کا جو فریم ہوتا ہے جس میں کیک وغیرہ بنایا جاتا ہے اس میں بھی ہم نے اپنے آٹے کو ڈال لیا, خمیر لگے آٹے کو ڈال لیا. اب کی بار ہم نے آدھا گھنٹہ روم ٹمپریچر پہ ان کو رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے یہ رائز ہو سکیں. رائز ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا دودھ لینا ہے اور اپنے بریڈ کے سرفیس پہ لگا دینا ہے. آپ برش سے بھی لگا سکتے ہیں, جو بیکنگ برش ہوتا ہے اس سے لگائیں, وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس برش تھا نہیں چونکہ, تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس پہ برش کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. چونکہ ہم نے کسی اور کو تو دینا نہیں تھا, خود ہی یوز کرنا تھا, خود ہی کھانا تھا, تو پھر اپنے ہاتھوں سے صاف کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. ہم نے پری ہیٹ کے لیے اپنا پتیلا رکھا ہوا ہے 2200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ, تقریباً 5 منٹ ہم نے رکھا تھا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اپنے بریڈز جو ہے دونوں کنٹینر جو تھے وہ اپنے پتیلے میں رکھ دیے تھے. اب ہم نے کیا کیا کہ 2200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہم نے اپنے پتیلے کو رکھ دیا 45 منٹ کے لیے. 45 منٹ بعد جب ہم نے ڈھکن کھولا تو آئے ہائے ہائے ہائے, یہ دیکھیں ہمارا ٹوسٹ, گندم سے بنا ٹوسٹ ایک دم تیار. دیکھیں, چیک کرنے لگیں ٹوتھ پک سے, کسی بھی قسم کا موئسٹ اس میں نہیں تھا. یہاں سے ہم اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے. ٹیبل پہ آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر سے تھوڑا سا ملک لے کے اس کے سرفیس پہ, آؤٹر موسٹ سرفیس پہ لگا دیں گے. جو باہر کا حصہ ہوتا ہے اس پہ لگا لیں. اچھے سے ملک کو لگانے کے بعد, اسپرے کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بریڈز کو تقریباً کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو سکے. اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ٹوسٹ کا, بریڈ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. بریڈ کے سرفیس پہ ملک لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بریڈ کافی سافٹ رہتا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ملک لگانے کے بعد اس پہ ہم نے کپڑا رکھ دینا ہے, کپڑے سے اس کو ڈھانپ دینا ہے. 1.5 سے 2 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد سافٹ, فلفی اور یمی اور بہت ہی مزیدار بریڈ ہمارا تیار ہو گیا. تھینکس فار واچنگ. اور ہاں, لائک اور سبسکرائب مسٹ ہے.